ملک شام میں واسط کی جانب داوردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالی کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ یستم، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقلمند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز واقارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر کا ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرتی خدا سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بارت میں 1000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ۔ یقینا اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت 243۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالی نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان کے دکھاؤ، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیو، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، ہتی کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن کو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالی آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالی تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس بات بھی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تعالی تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثاران کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، ہتی کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالی نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ جسے چاہے موت 1000 اور کسی نے 8000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو چیزیں نے پوجا پوجتے رہے، ان میں ایک بال بھی۔ پھر اللہ تعالی نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے وصی خلیفہ حضرت البیہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔